زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا. اسلام نے ہر مسلمان سے مطالبات اور تقاضا کیا ہے کہ احکامات جتنے ہیں ان سب کی اتباع کرنا، یعنی ظاہر سے متعلق جو احکام ہیں ان کو بھی، اور باطن سے متعلق جو احکام ہیں دونوں کی اتباع کرنا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل تو دل ہے اور بات وہ ٹھیک ہو، ظاہر جیسے بھی ہو. تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی بس دل ٹھیک ہونا چاہیے، نیت درست ہو، ظاہر جیسا بھی ہو. یعنی ظاہری اعتبار سے شریعت کی پابندی نہ کی جائے تو کوئی حرج نہیں اس میں. اصل تو یہ ہے کہ اندر جو باطن ہے اور دل ہے وہ درست ہو. یہ خیال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں دل کا درست ہونا، نیت درست ہونا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بھی شریعت کی پوری پابندی ہونا چاہیے. جو احکامات شریعت نے دیے ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے ان میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کو وہی مسلمان پسند ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں میں شریعت کی پابندی کر رہا ہو. سمجھانے کے لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال بڑی اچھی دی ہے. جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب ظاہر اندر باطن اصل ہے، ظاہر جیسا بھی ہو، اس پر فرمایا کہ کبوتر کی ایک مثال دی حضرت نے. کبوتر کس قدر بلند پرواز ہے، اس کے پروں کو کاٹ دیجئے، صرف ظاہری کمی تو ہوئی، باطن بالکل ٹھیک ہے. کبوتر کی جو اڑان ہے، پرواز ہے، وہ اپنے پروں کی بنیاد پر ہوتی ہے اور اس کی پرواز بھی بہت اونچی ہوتی ہے. بلکہ کسی زمانے میں خبر پہنچانے کے ذرائع میں سے کبوتر بھی تھا. اس کے ذریعے سے پیغامات پہنچائے جاتے جو پہنچا دیا کرتا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کے پر ہی کی بنیاد پر سب معاملہ ہے. یہ اب پر کاٹ دیے جائیں تو جو اس کا ایک ظاہر ہے اس میں ایک کمی پیدا ہوگی، پر کٹ گیا اس کا. باطن ٹھیک ہے، اندر سے کچھ کمی نہیں، سارے اعضاء اس کے موجود ہیں. لیکن اس ظاہری کمی کا نتیجہ اور اثر کیا ہے کہ اس کی پرواز جو ہے اب ختم ہو گئی. اس کو سمجھایا، فرمایا کہ اس کے پروں کو کاٹ دیجئے، صرف ظاہری کمی تو ہوئی، باطن بالکل ٹھیک ہے، مگر اب اس کی پرواز اور ترقی بھی ختم. ترقی تو کیا ہوتی، اس کا باطن بھی خطرے میں پڑ جائے گا. اب ایک بلی کا بچہ بھی اسے پکڑ کر کھا جائے گا. تو معلوم ہوا بعض ظاہر اپنے باطن کا محافظ بھی ہوتا ہے. یعنی پرواز تو ہے ہی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کی جو حفاظت ہے اور اندر اس کا جو کچھ ہے وہ تو اس کے پروں کی بنیاد پر ہے. کوئی بلی ہے یا کوئی شکار کرنا چاہے وہ اڑ جائے گا فوراً، اڑنے کی وجہ سے اپنا پورا جسم بچا لے گا وہ. تو معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کی بھی اہمیت ہے. یہ نہیں کہ صاحب ظاہر چاہے سے چاہیں اپنے طور پر بناتے رہیں، اس کا نقصان.
اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باطن کو جیسے سنوارنا، بنانا، درست کرنا شریعت میں مطلوب ہے، اسی طرح اپنے ظاہر کو بھی شریعت کے موافق بنانا، سنوارنا یہ بھی مطلوب ہے۔ آدمی یہ کہتے کہ صاحب بس دل ٹھیک ہونا چاہیے اور چاہے جیسا رہے، یہ غلط فہمی اور شیطان کا گویا ایک شیطانی دھوکہ ہے کہ وہ انسان کی نظروں میں ظاہری جو احکامات ہیں اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہ رہا، اور اسی کے ساتھ میں نفسانیت یہ ہے کہ ظاہر کو جس طرح چاہے رکھیں، نہیں، باطن جیسے اس مالک نے بنایا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز میری مرضی کے مطابق ہو، ظاہر بھی اس نے بنایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ ظاہر بھی ہماری مرضی کے مطابق بنایا جائے، سنوارا جائے، اس کے موافق رکھا جائے۔ تو دونوں احکامات کا مان۔ ایک مثال اور بھی دی حضرت نے، ہوائی جہاز کھڑا ہے، اڑ نہیں رہا، لیٹ ہو رہا، مدینے جانے والے مسافر بھی لیٹ ہو رہے، معلوم ہوا کہ ٹائر میں پنچر ہے، ظاہر ہی تو خراب ہے، مگر بعض ظاہر جب خراب ہوتا ہے تو نہ خود ترقی کر سکتا ہے، نہ دوسرے کی ترقی کا سبب بن سکتا ہے، نہ خود اڑ سکتا ہے، نہ حاجیوں کو مدینے پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا آج مسلمانوں کا حال یہی ہے، ظاہری وضاقتہ کی نافرمانی کر کے نہ خود ترقی کر سکتے ہیں، نہ دوسروں کی ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ورنہ مسلمان کی شان تو یہ تھی، تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے، تو ہے دنیا بھر کے سوتوں کو جگانے کے لیے۔ وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں کچھ کسر ہے ایمان میں۔ اچھا، کبوتر کے پروں کو کاٹ کر ہنس یا مور کے پر لگا دو کیا ہوگا؟ یعنی بدل دے تو کیا ہوگا؟ بلی نہیں چھوڑے گی۔ اسی طرح اگر اسلامی پردوں کو کاٹ کر غیروں کے لگاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ فرمایا سکھوں نے ہمارے صالحین کی صرف ظاہری نقل کی، ہم ان کے بھنگیوں کو بھی سردار کہتے ہیں، اور ہم اپنے ظاہر کو خراب کر کے سردار ہو گئے۔ ہر عمل کے لیے ایک ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک حیت ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ایک پولیس مین ڈیوٹی صحیح انجام دے رہا مگر وردی نہیں ہے، حیت ڈیوٹی نہ ہونے سے معطل کر دیا جائے گا۔ یعنی کام کے وقت آ گیا، سارا کام کر رہا، لیکن صرف وہ جو وردی تھی اس کو اس نے اپنے حساب سے پہن لیا۔ شرعی تو وہ جو پولیس والوں کیا ہے کہ وردی اس کو نہیں پہننا ہے، وہ اس کو حضرت نے سمجھایا، فرمایا کہ حیات ڈیوٹی نہ ہونے سے معطل کر دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس ایک چوراہے پر پوسٹ مین کی وردی پہنے ہاتھ سے گاڑیوں کو روک رہا، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے تو ڈاک تقسیم کر رہا ہے یا پولیس افسر؟ ارے تو ڈاک تقسیم کر، یہاں کہاں آ گیا؟ اس لیے کہ وردی اس نے وہ پہن لی ہے۔ بالآخر پولیس افسر کو جب اطلاع ہوگی تو اس کو معطل کر دے گا۔ 25 سال کی ملازمت کا صحیح حق ادا کیا تھا، مگر صرف ایک دن یوم آزادی کے جلوس کے موقع پر DIG صاحب حکومت کے مخالف گروہ کی ٹوپی لگائے ہوئے کھڑے ہیں، معطل کر دیے جائیں گے۔ یعنی ظاہر کو بھی شریعت کے موافق بنانا مقصود یہ ہے۔ آدمی اس کو کم نہ سمجھے اور نہ اس کو معمولی سمجھے، بس شریعت کا ہر حکم اپنی جگہ پر بڑا ہے، اہم ہے، معمولی کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ تو ہماری اپنی وہ ہے کہ ہم اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں اور سمجھ کر کے اپنے لیے مصیبت بول دے رہے ہیں ہم یہاں پر۔ ایک تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں ہمارے دل میں ان کی عظمت ہے، وقت ہے، احترام ہے، لیکن ہم اپنی کسی کمزوری کی بنا پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک تو یہ شکل ہے، اور ایک شکل یہ ہے کہ دل ہی میں اس کو ہماری اہمیت نہیں ہے اور عمل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حاکم کے حکم کو کی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کی دل میں اہمیت ہو، عظمت ہو اور احساس ہو کہ بھائی ہم عمل نہیں کر رہے، یہ ہماری کوتاہی کی بات ہے، یہ کم درجے کا جرم ہے۔ اور وہ جرم کی اس کو دل سے ہی آدمی اس کی اہمیت کو ہٹا دے اور عمل نہ کرنے پر ڈھٹائی ہے کہ ارے کیا ہے،
نہیں کر رہے تو کیا ہے اس میں حرج؟ یہ ڈبل جرم ہے اس کا۔ فرمایا کہ اب ڈی آئی جی جو ہے 25 سال سے ملازمت کر رہا ہے، وہ مثال جو دی حضرت نے، صرف اس نے اتنا کیا کہ یوم آزادی کے موقع پر جب پریڈ ہوتی ہے تو اس میں بجائے اپنی وردی اور اپنی ٹوپی لگانے کے دوسرے کی ٹوپی لگا لی اس نے۔ اب ظاہر ہے کہ دوسرے کی ٹوپی لگانا حکومت کی نظروں میں وہ بھی اس دن جو ڈیوٹی کا ٹائم بہت بڑا جرم ہے یہ۔ اب اس کی وجہ سے اس کی جو ہے 25 سال کی جو کارکردگی گئی، معطل ہو کے آ جائے گی اس پر۔ اس کو سمجھایا حضرت نے، فرمایا کہ آج امت نے وہ وردی چھوڑ رکھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، کیا یہ امت معطل نہ ہوگی؟ ایک بات یہاں ہے، سب لوگوں کے کام کی ہے، شریعت نے لباس کے تعلق سے حدود مقرر کیا ہے، ان حدود کی رعایت کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر ایک حد یہ مقرر کی ہے شریعت نے کہ جو تم لباس پہنو وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنوں سے اوپر رہے۔ اب مان لیجئے ہم کوئی کپڑا پہن رہے ہیں اور ٹخنوں سے نیچے ہمارا کپڑا جا رہا تو یہ مجرمانہ عمل ہو جائے گا ہمارا۔ ایک لباس میں غیروں کی مشابہت سے بچنا، شریعت نے کوئی حیت مقرر نہیں کی لیکن یہ شرطیں لگا دی کہ اتنی شروط میں رہ کر کے لباس پہنو تم، کہ دوسرے غیروں کی کی مشابہت اور نقل اتارنا، اس کو بھی منع کیا گیا۔ اور جو کپڑا پہنا جائے ٹخنے کھلے رہنا چاہیے، ٹخنوں کو بند۔ اسی طریقے سے لباس اتنا چست پہن لینا کہ اس سے جسم کی حیت، بالخصوص پیچھے جسم کی حیت نظر آ رہی ہو، اور سجدے میں جانے کے وقت میں ستر پوشی نہیں ہو رہی، ستر کھل رہا ہے، تو اس کپڑوں کے پہننے کی اجازت شریعت میں بالکل نہیں دی اس کو۔ جیسے آج کل تنگ قسم کا وہ اوپر کا جو قمیص ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے اور نیچے جو پینٹ ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے جو ناف تک رہتی ہے۔ اب معلوم ہوا رکوع میں گئے، سجدے میں گئے جانے کے وقت میں پیچھے کا حصہ اس کو تو نہیں نظر آ رہا، جو پیچھے کھڑا اس کی تو نظر جا رہی اس کے اوپر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ نماز کے لیے تو گڑبڑ ہو جائے گا اس کا، تو یہ اس کو منع کیا گیا۔ اسی طریقے سے ایسا لباس استعمال کرنا جو غیروں کی گویا ان کی خاص شعار میں شمار ہوتا ہے، اس کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ ان چیزوں کی رعایت کرنا۔ ایسے ہی عورتوں والے کپڑے پہننا، شریعت نے اس کو منع کیا، زنانہ پن کی اجازت نہیں دی، مردانہ استعمال کرنا چاہیے۔ رنگ کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے ہو تو شریعت نے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بڑی تنگی تھوڑی نہ کی ہے، ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں نفس پرستی ہو رہی ہے، اس لیے ہم کو مشکل نظر آ رہا ہے، ورنہ اگر خالی ذہن ہو کر کے شریعت کے احکامات پر غور کریں تو معلوم یہ ہوگا جتنی رعایت یہاں ہے اتنی کہیں اور ہے ہی نہیں روایت۔ ہر موقع پر ہماری سہولت کی اور کیا کہتے ہیں ہمارے لیے آسانی کی پوری رعایت کی ہے، لیکن اب ظاہر ہے رعایت کی ایک حد ہوگی۔ اب یہ تھوڑی نا رعایت کا مطلب یہ نکلے گا جو جی چاہے ہم کرنے لگے اس میں، یہ نہیں، پھر تو نفس اور خواہش پر عمل ہی کرنا رہ جائے گا، اور کیا رہ جائے گا اس کے اندر۔ اس لیے فرمایا کہ آج امت نے وہ وردی، البتہ ایک بات ضرور ہے، صلحاء کی وردی، ہر زمانے کے صلحاء نے جو وردی یا جو لباس استعمال کیا ہے وہ پسندیدہ ہے، اس کو پہننا وہ بھی پسندیدہ چیز ہے۔ البتہ شریعت نے جو حدود مقرر فرما دیے ان کی رعایت کرنا وہ تو سب کے ہی ذمہ ضروری رہے گا اس میں۔ عام طور پر دیکھا لوگ نماز پڑھنے جب آتے ہیں تو پاجامے کو وہ الٹ دیتے ہیں، یعنی اس کو چڑھا لیتے ہیں اوپر، کبھی کھوس لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے دماغ میں ہے کہ کام غلط ہے یہ، اگر یہ غلط نہ ہوتا چڑھتے کیا کرنے کے لیے، تو بس تھوڑا سا آگے یہ بڑھ جائیں، جیسے نماز میں یہ جرم ہے، نماز کے علاوہ بھی جرم ہے یہ، بس اتنا کر لیں تو کون سی مشکل بات ہے۔ نہیں، وہ تو پاجامہ ہی ایسا بنواتے ہیں کہ جس سے سڑک اپنے آپ صاف ہوتی رہے، مطلب یہ کہ جھاڑو دینے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی صاف کر رہا ہے اس کے اندر۔ اب آپ مسجد میں آ گئے ایسی حالت میں، اب آپ اسے اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ باہر غلط کام کر رہے تھے، یہ آ کے اندر صحیح کام کا خیال پیدا ہوا، حالانکہ باہر بھی غلط کام تھا وہ۔ تو اس لیے شریعت نے جو حدود مقرر کیے ہیں اس کی رعایت کرنا۔ پھر صلحاء جن لباس کو پہن رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو اعلیٰ درجہ ہے، ان کی نقل اتار لینا اور اس طرح پہن رہنا اچھی چیز ہے، وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم حدود کی رعایت جو ہے پوری کرنا، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔
اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.